ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ جو روبوٹس ہیں ول ٹیک اوور، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آئیڈیا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے کیا ہم اس کو کمپیوٹرز میں سیمولیٹ کر سکتے ہیں، تو اس کے پاس آلریڈی کمپیوٹیشنل پاور ہے، اور اگر ہیومن انٹیلیجنس اس کو امبیڈ کر دی جائے تو واٹ ایلس کین وی اچیو۔ یہ ایک سوال بہت عام ہے کہ ابھی 2024 ہے، گورنمنٹ کے لیول پہ اے آئی سے متعلق یا اے آئی کی ترقی کو منظم کرنے سے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے کام ہیں یا کیا ایسے اقدامات ہیں ہمیں اٹھانے چاہیے؟ اے آئی کی پراپر گائیڈ لائنس پتہ ہونی چاہیے، پھر ریگولیٹری باڈیز بننی چاہیے۔ اے آئی کے پروجیکٹس کو دیکھیں، دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں جو ملک ترقی کر رہا ہے اس کا انڈسٹری اور اس کی یونیورسٹیز کا لنک بڑا اسٹرانگ ہے۔ یہ فیلڈ ایسی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ گورنمنٹس بھی سفر کر رہی ہیں، اس کے اتنے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ ہمارے نوجوان کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو میں اے آئی کی اپلیکیشن ایریا بنا رہا ہوں کیا اس کا فائدہ ہے یا کیا اس کا نقصان ہے۔ ہمارے جو مدارس کے طلبہ ہیں یا علماء ہیں وہ اس انڈسٹری سے کیسے لنک ہو سکتے ہیں؟ ویلکم بیک ٹو انادر جے ٹی آر پوڈ کاسٹ۔ ناظرین محترم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، آج ہمارا جو پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، اور انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی کی ہے ہنگری سے۔ یعنی ایک مولوی صاحب ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اسپیشلسٹ ہیں، اور وہ اس وقت الحمدللہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف فرما ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس طرح کے جو دینی اسکالرز ہیں یا علماء کرام ہیں وہ جب اس انڈسٹری میں جائیں گے تو وہ انشاءاللہ نہ صرف ہماری انڈسٹری کے لیے بھی ایک بہتر سائن ہوگا، بلکہ ہماری جو یوتھ ہے، جو بچے ہیں جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو درست اور دینی رہنمائی کے ساتھ وہ ایک صحیح سمت میں ان کو ڈال سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ آج آپ کے لیے بڑا اہم ہے، اور انشاءاللہ اس میں کچھ سوالات ان سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے علم کے راستے کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ کا انتخاب کیسے کیا، اور وہ کیا فیوچر میں اپنا ایک ویژن لے کر چل رہے ہیں، اور مارکیٹ میں اے آئی سے متعلق ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے۔ تو تمام تر انشاءاللہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے سنیں گے، تو اینڈ تک یہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک انٹروڈکشن آ جائے کہ آپ نے اپنی جو تعلیم ہے وہ کیسے مکمل کی، پلیز ذرا۔ جی، میری ساری تعلیم جو ہے وہ اسلام آباد میں ہی ہوئی ہے، لیس پی ایچ ڈی۔ ایف ایس سی کے بعد کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں آ گیا 1999 میں، تو 99 سے ابھی تک 24-25 سال میں کمپیوٹر سائنس کی ہی فیلڈ میں ہوں۔ پہلے میں نے بیچلرز کیا کمپیوٹر سائنسز میں، پھر ایم ایس کیا فاس سے، اسلام آباد کیمپس سے، پھر نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل اسلام آباد کیمپس میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں میری وہاں پہ جاب ہو گئی۔ صحیح۔ تو دیٹ واز مائی فرسٹ جاب، اور وہ اسٹل ابھی وہی فرسٹ جاب ہی چل رہی ہے الحمدللہ۔ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں وہاں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اور پچھلے 20 سالوں سے تدریسی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کر رہا ہوں۔ ان دا مین وائل یہ 2017 میں پی ایچ ڈی کے لیے میں ہنگری گیا، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک سب ڈومین ہے جس کو مشین لرننگ کہتے ہیں۔ مشین لرننگ کے اندر میں نے پی ایچ ڈی کی الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ جیسے ہم نے بتایا کہ میرا درس نظامی بھی اس وقت چل رہا تھا۔ درس نظامی کہتے ہیں جو 8 سال کا عالم کا کورس ہے، تو وہ پاکستان میں ہدایہ اکیڈمی کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہمارے حضرت شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم ہدایہ اکیڈمی کو رن کرتے ہیں، تو حضرت کے ساتھ اسلام آباد کیمپس میں پڑھائی وہ بھی چل رہی تھی، اور ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی بھی چل رہی تھی۔ تو کبھی پاکستان میں ہوتے تھے اور کبھی ہنگری میں ہوتے تھے، تو الحمدللہ اللہ نے دونوں پڑھائیاں مکمل کروا دیں الحمدللہ۔ اچھا، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ایک دلچسپی کیا آپ کی بنیادی وجہ، وہ بنیادی طور پر بنی کیا؟ جس وقت میں کمپیوٹر سائنس میں آیا تھا، یہ 1999 کی بات ہے، تو جو پہلی میں نے ڈگری لی اسی وقت ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس وقت بھی بڑی چارمنگ فیلڈ تھی، مگر اس میں کمپیوٹیشنل پاور اتنی نہیں تھی، تو اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو
جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو الگورتھمز ہوتے ہیں، جو ان کی ٹیکنیکس ہیں، وہ تھیوریٹیکلی تو موجود تھیں مگر کمپیوٹیشنلی وہ امپلیمنٹیبل نہیں تھیں اس وقت. تو مگر یہ بڑا اپیلنگ ایک آئیڈیا تھا، تو اس وقت سے ہی ذہن تھا. پھر لکیلی جو یونیورسٹی میں مجھے کورسز ملے وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ملے، تو کچھ عرصہ میں نے پڑھایا. پھر الٹیمیٹلی جس وقت پی ایچ ڈی کے لیے گئے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہی سوٹ کیا اور اسی کو ہی چوز کیا. ناظرین محترم، یہ یعنی بہت ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک عالم دین آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آج سے کچھ سال پہلے جب اس کا پاکستان میں ابھی سٹارٹ ہی ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی یہ پی ایچ ڈی مکمل کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستند ترین شخصیت اس حوالے سے یہ ہمارے ڈاکٹر معیز صاحب ہیں ماشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کا جو فیوچر ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ اس کے حوالے سے بہت کچھ اس وقت سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ انڈسٹری کا ہاٹ کیک ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اٹ سیلف جو ہے، جو بھی اس میں آتا ہے وہ اس میں اتنی ڈیپ نالجز ہیں کہ اور اتنی زیادہ اب اس کی اپلیکیشنز آ چکی ہیں کہ جو بھی اس میں آتا ہے اس کی انڈسٹری میں کھپت بھی ہوتی ہے اور لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو فیوچر کے لحاظ سے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں تو اگلے 20-25 سال میں دنیا ہو سکتا ہے کمپلیٹلی اے آئی کی بیسس پر تبدیل ہو رہی ہو. جس طریقے سے آج ہم جیسے دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو 15-20 سال میں ہمیں بہت ساری نئی چیزیں ملیں گی. جیسے ہمیں پچھلے 2-4 سالوں میں بہت ساری ایسے اپلیکیشنز ملی ہیں کہ جو 10 سال پہلے بھی انتھنکیبل تھی. بالکل. تو یہ ایسی امپرومنٹس ہیں جو کہ الٹیمیٹلی فیوچر میں بھی ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ ایسی غلط فہمیاں جو اس وقت کامن ہیں اے آئی سے متعلق، وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ ہاں، کچھ مسکنسیپشنز ہیں اے آئی کے متعلق. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہیومن بینگ ہے، اس کی ایک اپنی تھنکنگ ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری تھنکنگ ہے یا جیسے ہماری فیلنگ ہے، یہ فیلنگ شاید ہم روبوٹس کے اندر بھی امبیڈ کر سکیں. تو مگر یہ کرنٹلی یہ پاسبل نہیں ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ مشین کو دیا وہ ڈیٹا کے ساتھ اس کو سکھایا ہے. اب یہ جو فیلنگ ہے، اگر ہم یہ فیلنگ بھی ڈیٹا کے ساتھ سکھا دیں گے تو وہ بھی آرٹیفیشل ہی فیلنگ ہوگی. وہ نیچرل فیلنگ جو ایک ہیومن بینگ کی ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ جو روبوٹس ہیں ول ٹیک اوور. صحیح. تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں، یہ ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ہیومن بینگز کی سپورٹ کے لیے بہت کارآمد ہے. بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، آپ یو نیم اٹ. آپ میڈیکل سائنسز میں لے لیں، اب میڈیکل آرمز ہیں جو کہ آپریشنز کرتے ہیں. بالکل. مگر یو کین ناٹ سے کہ یہ صرف جو میڈیکل آرمز ہے یہ ایٹ اٹس اون خود کر سکتا ہے. دیر از اے سپرویژن نیڈیڈ بائی ہیومن بینگس. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ کمپیوٹرز ول الٹیمیٹلی ٹیک اوور. تو یہ ایسا نہیں ہے. ہاں، کچھ لوگوں کو یہ کنسرن ضرور ہوتے ہیں کہ جابز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی یا فیڈ آف ہو جائیں گی. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جابز فیڈ آف نہیں ہوں گی. جابز کے جو رولز ہیں وہ ری ڈیفائن ہوں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ نئی جابز بھی آئیں گی. مثال کے طور پر اے آئی ایتھکس آفیسرز کی اب ضرورت محسوس ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایتھک آفیسرز جو ہیں، اے آئی ایتھکس آفیسرز، اس کی اب انڈسٹری کے اندر ضرورت پڑ رہی ہے. ڈیٹا بریچز ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کی جو مشین لرننگ ہے وہ ٹوٹلی ڈیٹا کی بیسس پر ہے. اب وہ کنزمپشن ہسٹری بھی ہو سکتی ہے، یوزرز کی کنزمپشن ہسٹری ہے، لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو کتنا الاؤڈ ہے ان کو یوز کرنا اور کتنا ڈس الاؤڈ ہے. بالکل. تو اس کو دیکھنے کے لیے اب کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے کی ضرورت ہے. اب یہ ریگولیٹری جو اتھارٹیز ہیں گورنمنٹ لیول پر، اب ملکوں نے اس پر بھی سوچنا شروع کر دیا ہے. تو الٹیمیٹلی نئی جابز بھی آ رہی ہیں
اور رولز جو ہیں وہ جابس کے کچھ ری ڈیفائن بھی ہو رہے ہیں. اب بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہاؤسز کو میں جانتا ہوں جہاں پہ جو پروگرامنگ سے ریلیٹڈ جو پروگرامرز تھے اب ان کے رولز بڑے چینج ہو گئے ہیں، کیونکہ جو پروگرام پہلے پروگرامر کوڈ کرتا تھا اب آپ وہ ایپلیکیشن سے جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ان کو جو ہے نا ایک طریقے سے نئی ڈومینز سیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ کہ گرافک ڈیزائنر بھی پہلے وہ اپنی یعنی ہاتھ سے ہی وہ تصویروں کو کاٹنا اور ان کو دوسری جگہ وہ کرنا، کاپی کرنا، لیکن اب اے آئی کے تھرو وہ صرف تصویر کو انجیکٹ کرتے ہیں اور خود ہی وہ فائل بنا کے دے دیتی ہے. جی بالکل. تو یہ جنریٹیو اے آئی کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ آپ سے آپ ایک امیج جو ہے اس کو بتاتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے تو وہ آپ کو جو ہے ویژول اس کا ڈسپلے بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم شروع میں یہ سوال ویسے میں کرنا چاہیے تھا کہ اے آئی کا سٹارٹ کیسے ہوا اور اب جو اس کی کرنٹ جو اس کا اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے اس وقت، اس کو تھوڑا سا پلیز بتائیے گا. اے آئی نے سمجھیں 75 ایئرز ہوئے ہیں اس فیلڈ کو. ٹھیک ہے. یہ مڈ 1950s کا کانسیپٹ ہے کہ جب ایک کانفرنس تھی، اس کانفرنس میں ملٹی ڈسپلنری جو لوگ تھے وہ سارے موجود تھے. فزکس والے بھی تھے، میتھس والے بھی تھے، سائیکالوجی کی ڈومین کے لوگ بھی تھے. اس کانفرنس میں لوگوں نے آبزرو کیا کہ یہ سارے لوگ اپنی اپنی ڈومین کی بات کر رہے ہیں، مگر وہ جو ریسنٹلی ڈیولپڈ کمپیوٹرز ہیں سارے اس کو یوز کر کے ہیومن انٹیلیجنس کو امبیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آئیڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ وہیں سے ہی جنریٹ بھی ہوا کہ ہیومن بینگس کے پاس جو ہے وہ انٹیلیجنس ہے مگر کمپیوٹیشنل پاور اتنی نہیں ہے، اور کمپیوٹرز کے پاس کمپیوٹیشنل پاور ہے. تو آئیڈیا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے کیا ہم اس کو کمپیوٹرز میں سیمولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے پاس آلریڈی کمپیوٹیشنل پاور ہے، اور اگر ہیومن انٹیلیجنس اس کو امبیڈ کر دی جائے تو واٹ ایلس کین وی اچیو. تو یہ آئیڈیا تھا. اس پہ شروع میں کام ہوا. ایک بڑا نام ہے ایلن ٹیوننگ کا. تو وہ ٹیوننگ ٹیسٹ کے طور پر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی مشین کہلائی جا سکتی ہے یا نہیں کہلائی جا سکتی، تو وہ ایک ٹیسٹ تھا. اس نے ایک آئیڈیا پروپوز کیا کہ مثال کے طور پر میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو جواب ہے یہ کمپیوٹر نے دیا ہے یا کسی انسان نے دیا ہے، اور میں اگر یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کمپیوٹر نے جواب دیا ہے تو وہ کریکٹرسٹکس رکھ رہا ہے ہیومن بینگ کی. آلدو یہ ایک لمیٹڈ سا آئیڈیا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. پھر لوگوں نے صرف اس پر بات نہیں کی، بہت آگے اس میں چینجز آئیں. شروع میں 70s میں ایکسپرٹ سسٹمز پہ ہم جو فیلڈ ہے ایکسپرٹ سسٹمز پہ گئی. تو ایکسپرٹ سسٹمز یہ ہوتے ہیں کہ ایک خاص ڈومین کے اندر اف دین ایلس کے رولز لگائے جاتے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے خالی اس ڈومین سے ریلیٹڈ تو جواب دے سکتا ہے مگر اوور آل جواب نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر ایک سافٹ ویئر ہے مائسن کے نام کا، یہ ایک میڈیکل سافٹ ویئر ہے. تو آپ اس کو اپنی بیماری کے سمٹمز بتائیں اور وہ آپ کو اس کا جواب دے گا کہ آپ کو یہ بیماری ہے، یہ دوا سے جسٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ شروع میں اف دین ایلس کے جو رولز کو یوز کرتے ہوئے یہ ایکسپرٹ سسٹمز بنائے گئے. اسی طریقے سے ایک چیٹ شروع میں بنا، بڑا مشہور ہوا ایلیزا کے نام سے. تو وہ ایلیزا کیا ہے کہ ایک آپ اس سے بات چیت کریں تو وہ آپ کو جواب دے گا، مگر وہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے جواب دے گا. اگر اس کی ڈومین سے ہٹ کے آپ اس سے سوال پوچھیں گے تو آپ کو جواب جو ہے نا وہ اس کو وہ کوانسائڈ کرتے ہوئے ملے گا نہیں. تو شروع میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اس پہ کام کیا. پھر جب یہ 2000 آیا اور اس سے آن ورڈس تو لوگ جو ہے موو ہوئے ڈیٹا لرننگ کی طرف کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو بنچ فارم میں اور مشین کو کسی طریقے سے لرن کرا دیا جائے یوزنگ دس ڈیٹا. ٹھیک ہے. جس کو مشین لرننگ کہا گیا. تو مشین لرننگ کے حوالے سے اچھا مشین لرننگ کا انشاءاللہ ہم اس کے بعد کر لیں گے. پہلا یہ کہ جو ہم کچھ کی ورڈز دیتے ہیں اے آئی کو، چیٹ جی پی ٹی کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بائسنس ہے یا تعصب ہے یا پھر انصاف پسندی ہے وہ کتنی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ 100% وہ ایکوریٹ انفارمیشن دے رہی ہے یا اس میں کہیں کوئی جھول نظر آتا ہے آپ کو؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے،
مشین لرننگ کبھی بھی 100% ایکیوریسی نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. وہ اس لیے نہیں دے سکتی کہ جو ڈیٹا ہم نے اس کو دیا ہے لرننگ کے لیے اس نے اس پر لرن کر لیا ہے. اب اگر وہ سیمپل ڈیٹا میں کوئی چیز شامل ہی نہیں ہوئی اور باہر سے وہ ٹیسٹنگ کے لیے دے دی گئی تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ اس کا کیا رزلٹ ہے. تو الٹیمیٹلی یہ سکسیس ریشو دیکھی جاتی ہے مگر 100% گارنٹیڈ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اس میں بائسنس موجود ہے. ہر قسم کے ڈیٹا میں بائسنس ہوتی ہے. اگر جیسے آپ نے کہا کہ تعصب والے نظریے سے دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ایسا ہے. مثال کے طور پر ایک بڑی مثال جو دی جاتی ہے کہ ٹیررزم اور مسلم جو کی ورڈز ہیں یہ جو ہے یہ بڑا کامنلی اکٹھا لیا جاتا ہے. تو اب آپ ان سے چیٹ جی پی ٹی میں پوچھیں گے تو یہ جو ہے نا یہ بڑے کوریلیٹڈ نظر آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پیچھے جو ٹریننگ کی ہے ماڈل کی اس میں یہ ٹرمز ایسے یوز ہوئے ہیں تو ماڈل نے اس کی بیسس پر ٹریننگ کر دی. اب یہ بائسنس ہے تو یہ ہر قسم کے ڈیٹا میں ہو سکتی. مثال کے طور پر میں نے ایک پروجیکٹ میں کام کیا جو الیکٹریسٹی تھیفٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے, یعنی کہ جس کو عام الفاظ میں ہم بجلی چوری کہتے ہیں. تو اس کو نکالنے کے لیے یوزرز کے کنزمپشن پیٹرنز دیکھتے ہیں. اب 99% تو یوزرز ایک نارمل کنزیومر ہیں. اب وہ جو 1% ہے جو کہ تھیفٹ جو چوری کر رہا ہے تو اب وہ جو ہے نا ایک بائسنس پیدا کر رہا ہے. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ موجود نہیں, وہ ڈیٹا میں موجود ہے مگر وہ ایکول ریپرزنٹیشن میں نہیں ہے. تو اس کو کلاس امبیلنس ڈیٹا سیٹ ہم اپنے ٹرمز میں کہتے ہیں. تو اس کی بھی بہرحال ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے بیلنس آؤٹ کیا جائے. تو لیکن بہرحال آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اس میں بائسنس ہوتی ہے اور یہ نیچرلی اس کے اندر آتی ہے. اچھا, بائسنس تو اس میں بھی حضرت فرماتے ہیں, اکثر یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ریسرچ اسکالر یا ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ جب یہ نظریہ لے کے ریسرچ کرتا ہے نا کہ میں نے اپنی حمایت میں اپنے حق میں یا مدارس کے حق میں کوئی چیز میں نے کوئی ریسرچ پیپر لکھنا ہے یا آرٹیکل میں نے لکھنا ہے تو وہ اسی سے مطابق کتابیں دیکھے گا, اپنے فقہ کی چیزیں دیکھے گا, وہ اسی سے بنا کے نا اس کا سارا ماڈل اسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوگا. تو وہ جب آخر میں چیز تیار ہوگی, جو پروڈکٹ بنے گا, تو وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے. جی, تو اس میں ظاہر ہے اس کی اپنی بائسنس پھر وہ وہاں بھی آ جاتی ہے. تو مشین میں بھی اسی طرح ہوگا پورا. بالکل. اب آپ یہی سمجھیں کہ وہ جو ریسرچ پیپرز پڑھ رہا ہے یا جو وہی ڈیٹا اگر ہم مشین کو دے رہے ہیں اور مشین میں ریپرزنٹیشن پوری نہیں ہے جی ڈیٹا کی تو پھر الٹیمیٹلی بائسنس آتی ہے. تو یہ جو ہے نا لوگ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, اے آئی والے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ بائسنس ہو سکتی ہے. اچھا, اے آئی کا کام ہیلتھ کیئر میں اور فائنانس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی نیڈ ہے اس کی اور اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ دنیا اس پہ بہت کام کر رہی ہے. میڈیکل سائنس میں بھی بہت کر رہی ہے, فائنانس میں بھی بہت کر رہی ہے. فائنانس میں جیسے فراڈ ڈیٹیکشن ہے تو یہ بینکس میں فراڈ ہوتے ہیں. اب یہ پکڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو بینک کی ٹرانزیکشنز پہلے ہو چکی ہیں بالکل ان کا ریکارڈ لیا جائے, مشین کو ٹرین کیا جائے کہ یہ ٹرانزیکشن نارمل ٹرانزیکشن تھی اور یہ جو ٹرانزیکشنز تھی وی آئیڈینٹیفائڈ دیم ایز فراڈ. تو اب ہوگا کیا کہ یہ جو فراڈ والی جو ٹرانزیکشنز ہیں مشین اس کو لرن کرے گا, اس کا پیٹرن ریکگنائز کرے گا کہ یار ایسی جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ یہ والی ٹرانزیکشنز فراڈ ہوتی ہیں. صحیح. تو اب جو ان کمنگ نیو ٹرانزیکشنز ہوں گی تو مشین اپنی ٹریننگ کی بیسس پہ بتائے گا کہ یار یہ دس لکس لائک اے فراڈ ٹرانزیکشن. تو صرف آئیڈینٹیفائی کرے گا, باقی کام مینول ایفرٹ کا ہے. یہ وہی بات ہے کہ انسان نے ختم نہیں ہو جانا, ہر کام جو ہے وہ مشین نے نہیں کرنا. تو یہ مشین جو ہے ہیومن بینگز کی سپورٹ کے لیے الٹیمیٹلی جو فائنل ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ہیومن بینگ کے اینڈ پر ہے. سیکنڈ آپ نے میڈیکل کی بات کی, ہیلتھ کیئر. جی ہیلتھ کیئر میں بہت زیادہ اس میں کام ہو رہا ہے. اگر ہم بات کریں کمپیوٹر ویژن کی تو جو امیج ڈیٹا ہے, اب امیج ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ایسی بیماریوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو شاید جس کا علاج ابھی تک موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر کینسر ہے, ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کو ویل اہیڈ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ 2010 کے بعد
آپ سمجھیں کہ یہ ڈیپ لرننگ ایک کی ورڈ جنریٹ ہوا اور وہ ڈیپ لرننگ کا ایک کانسیپٹ آیا، تو یہ نیورل نیٹ ورکس کی ایڈوانس فارمز ہوتی ہیں، ہے یہ بھی مشین لرننگ کے انڈر، مگر پیورلی نیورل نیٹ ورکس کی ایڈوانس فارمز ہیں، اور یہ ان کا جو اپلیکیشن ایریا ہے ان میں سے ایک جو ہے یہ کمپیوٹر ویژن ہے، تو جو امیجز پہ کام کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ امیجز میڈیکل امیجز آتے ہیں، تو اس کی بیسس پر پیشنٹس کی ریکارڈز دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یار یہ فلانی بیماری ہے یا فلانی بیماری نہیں ہے۔ تو میڈیکل پہ بھی کام ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹریفک مینجمنٹ ہے، یہ بھی کمپیوٹر ویژن کی بالکل ایپلیکیشن ہے۔ اب یہ جو ٹریفک لائٹنگ ہے کہ جو ٹریفک لائٹس کھلنی ہے، ریڈ کب ہونی ہے، گرین کب ہونی ہے، تو یہ ٹریفک کو دیکھتے ہوئے بھی مینیج اپ کی جاتی ہیں صحیح ملکوں میں، یعنی جہاں پہ ٹریفک لوڈ زیادہ ہے وہ گرین زیادہ رہے گی، جدھر کم ہے وہ ریڈ زیادہ رہے گی۔ دنیا بھر میں سر ایگزیبیشنز ہوتے ہیں، دبئی میں دیکھیں ٹیک سے متعلق، آئی ٹی سے متعلق، ایون کہ پاکستانی جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں یا آئی ٹی کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیک ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے، یعنی پوری دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہمارا ملک اس وقت کس پوزیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے، بہرحال ایک سچویشن تو ہے۔ اچھا، یہ ایک سوال بہت عام ہے کہ ابھی 2024 ہے، گورنمنٹ کی لیول پہ اے آئی سے متعلق یا اے آئی کی ترقی کو منظم کرنے سے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے کام ہیں یا کیا ایسے اقدامات ہیں جو ہمیں اٹھانے چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے۔ جی پہلی بات تو یہ کہ جو گورنمنٹ لیول پر ہے اے آئی کی پراپر گائیڈ لائنس پتہ ہونی چاہیے، ریگولیٹری باڈیز بننی چاہیے جو کہ اے آئی کے پروجیکٹس کو دیکھیں۔ پلس دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں جو ملک ترقی کر رہا ہے اس کا انڈسٹری اور اس کی یونیورسٹیز کا لنک بڑا اسٹرانگ ہے۔ بالکل، ایون یونیورسٹی کی جو پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں وہ انڈسٹری کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے پروفیسرز کو گرانٹس ملتی ہیں، وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی لیتا ہے مگر اس کی بیسس پر وہ انڈسٹری کے پروجیکٹ کر رہا ہے، پروجیکٹ اسپانسر بھی ہوتے ہیں۔ جی، ہم ادھر بہت لیک کرتے ہیں، یہ لنک ہونا بڑا ضروری ہے انڈسٹری کا ود دا یونیورسٹیز۔ تو یہ سارا جو ہے یہ گورنمنٹ لیول پر اس کو مینیج کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول پر، اور جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے بھی ایگریمنٹس ہونے چاہیے۔ پلس اس کے علاوہ جو اسٹارٹ اپس ہیں، خاص طور پر جو اے آئی اورینٹیڈ اسٹارٹ اپس ہیں، ان پہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے اور ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور ان کو مثال کے طور پہ کسی کو لون چاہیے اور تو اس کو ایزی لونز پرووائڈ کیے جائیں، مگر اور ساتھ میں ان کو دیکھا بھی جائے کہ یہ اے آئی کی جو کمپنی ہم کھول رہے ہیں یہ آگے کیا پرفارم کر رہی ہے۔ اچھا، اس انڈسٹری میں اے آئی سے متعلق کچھ سکسیزفل اپلیکیشنز جو آپ بتانا چاہتے ہیں ہماری آڈینس کو کہ وہ کیسے ان سے متعلق رہنمائی لے سکتے ہیں یا جو بھی ہے پیش رفت؟ دیکھیں اپلیکیشن ایریاز اس کی آج جون سا بھی آپ انڈسٹری دیکھیں گے تو اس کی اپلیکیشنز تو بے تحاشا ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی 10 دن پہلے امریکہ میں ٹیسلا کی ایک ایگزیبیشن ہوئی، تو اس ٹیسلا نے 3 بڑے پروجیکٹس اپنے وہاں پہ لانچ کیے۔ ایک ٹیسلا روبوٹ ہے، تو وہ ٹیسلا روبوٹ دکھایا کہ وہ لوگوں کے لیے کافی بنا رہا ہے، چائے بنا رہا ہے، سرو کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، ان سے گپ شپ بھی لگا رہا ہے۔ کیا بات! تو دس از آئی او ٹیز، تو یہ اب وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیسلا کے فون بھی ایلون مسک نے وہ بھی جی وہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اب وہ ڈرائیور لیس کارز جو ہیں، آٹونومس کارز، وہ ایک بڑی فلیٹ جو ہے اب وہ سڑکوں پہ آئیں گی، اور ان کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے جو ایکسیڈنٹ ریشوز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوں گے، اور ان کی جو ٹریننگ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ایکسیڈنٹ ریشو جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ہیومن بینگز کا ایکسیڈنٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ پروبیبل ہے، مگر مشینز کا کم ہے۔ تو یہ اپلیکیشن ایریاز جو اس طریقے سے بہت سارے ہیں۔ آپ نے یہ پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس فیلڈ میں سب سے پہلے تو جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کرنی چاہیے۔
مثال کے طور پر جو بیسک پروگرامز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وہ کرنے چاہیے. اگر تو یونیورسٹی کی آپ کے پاس آپشن ہے, ہر یونیورسٹی آج کل اے آئی سے سی ایس سے ریلیٹڈ ڈگریز کرا رہی ہیں, اگر آپ وہاں پہ انرول ہو رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے. یونیورسٹیز جو ہے وہ پہلا اسٹیپ ہوتی ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آپشن نہیں بچی. دیر آر سو مینی اسٹل آپشنز اویلیبل. ان میں سے کچھ آن لائن کورسز ہیں, مثال کے طور پر coursera.org اینڈریو این جی کا ہے. یہ اینڈریو این جی جو ہے یہ سلیکون ویلی سے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ کرنٹلی اس کو فادر سمجھیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کا بڑا مشہور کورس ہے مشین لرننگ کا. اسٹوڈنٹس وہ کر سکتے ہیں. بھی ہیں ان میں سے اکثر فری ہیں. اس میں سے ایک لنک ہوتا ہے, اس لنک میں آپ اسکالرشپ فارم اویل کر لیں, 15 دن میں اس کی اپروول آ جاتی ہے. مگر یہ ہے, اور یہ سیلف پیسڈ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ جتنا ٹائم دے سکتا ہے اس حساب سے وہ مہینے میں بھی ختم کر سکتا ہے, ایک ہفتے میں بھی کورس کمپلیٹ کر سکتا ہے. تو مشین لرننگ کا ان کا کورس بڑا مشہور ہے. اسی طریقے سے ڈیٹا سائنس کا کورس ان کا کافی مشہور ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یونیورسٹی کی ڈگری نہیں کی مگر اس فیلڈ کے اندر تقریباً 20-25 سرٹیفکیشنز کر لیں, اور جو اچھے ادارے ہیں آن لائن ان سے, ماشاء اللہ, اور آج جو ہے وہ انڈسٹری میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹل چینج میں کیا سمجھتے ہیں, یا کلائمیٹ چینج میں اے آئی کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے, اور اس کی کچھ اگر مثالیں ہمارے سامنے ہوں یا آپ اس سے متعلق کچھ انفارمیشن رکھتے ہوں تو پلیز وہ شیئر کیجیے گا. دیکھیں, ایٹماسفیئر اور کلائمیٹ چینج میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, اب مثال کے طور پر پاکستان میں ابھی کچھ سال پہلے, چند سال پہلے سیلاب آیا اور بڑا شدید سیلاب آیا. تو یہ اس سیلاب کو پہلے سے پریڈکٹ بھی کیا جا سکتا تھا. تو اے آئی کی مدد سے, اس میں کمپیوٹر ویژن بھی یوز ہوتی ہیں, سینسرز بھی یوز ہوتے ہیں, اور لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو پہلے سے پریڈکشن ملتی ہے کہ یہ یہاں تک پانی پہنچ چکا ہے اور پانی اتنا لیول اوپر ہو چکا ہے, تو لوگ جو ہیں اس حساب سے ارینج کرتے ہیں. تو یہ ایٹماسفیئر چینج کے اندر جو ہے یہ کلائمیٹ چینج میں یہ بڑا یوزفل ہے. اور بھی اپلیکیشن اس کی ہو سکتی ہیں. ایگریکلچر میں اس کی اپلیکیشنز ہیں. مثال کے طور پر پیسٹ کنٹرول ہے. ایک آپ نے فصل لگائی تو اب وہ جو اس کی جو اس میں جو بیماریاں آتی ہیں, تو یہ کمپیوٹر ویژن کی ایک اپلیکیشن ایریا ہے کہ جو بیماری آ رہی ہے تو آپ کا ڈرون جو ہے فصل کے اوپر سے گزرے گا اور فصل میں جو بیماری ہے, جو کیڑا لگا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. صرف یہی نہیں, اس آئیڈینٹیفیکیشن کی بیسس پر اب لوگ ایسے جا رہے ہیں, اس آئیڈینٹیفیکیشن کی بیسس پر جو ریکوائرڈ دوا ہے وہ آٹومیٹکلی اسپرے ہوگی. اچھا جی, اور جتنی ریکوائرڈ ہے. تو یہ ساری ڈیسیزن میکنگ ہے اور یہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپلیکیشنز ہیں. ہمارے جو مدارس کے طلبہ ہیں یا علماء ہیں وہ اس انڈسٹری سے کیسے لنک ہو سکتے ہیں, اور ان کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی گائیڈ لائن ہے, کوئی مشورہ ہے, یا کوئی آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ ویب سائٹس یا کچھ کتابیں یا کچھ چیزیں, تو پلیز وہ بھی ذرا بتائیے گا. مدارس کے طلباء اور اساتذہ کے لیے بھی, اور اوور آل پوری ہماری نیشن کے لیے, سارے ہمارے بچوں کے لیے, جیسے میں نے آپ کو یہ بھی اینڈریو این جی کا بتایا, کورسیرا کا, اسی طریقے سے ایڈیکس ہے, edx.com کے نام سے ویب سائٹ ہے, یہ بھی ٹریننگ کرواتے ہیں. fast.ai کے نام سے ایک پورٹل ہے, اس میں بھی کورسز ہوتے ہیں. اور یہ وہ کورسز ہیں جس کو دنیا مان رہی ہے, اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو کرنا چاہتا ہے وہ ان کو بڑے آرام سے کر سکتا ہے, راستے کھلے ہوئے ہیں. اب یہ بھی نہیں ہے کہ فائنینشیل برڈن ہوگا, آپ اسکالرشپ اپلائی کر دیں, مگر ایک جو پین ہے نا وہ پین لینا پڑے گا سیکھنے کے لیے. تو جو بھی اس پین کو لے سکتا ہے وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتا ہے. اور اب تو چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں, جس طریقے سے یہ پورٹلز ہیں اس میں آپ جائیں. بکس بھی بہت ساری اویلیبل ہیں, مشین لرننگ کی بکس ہیں, ڈیٹا سائنس کی. اینڈریو این جی کی بھی بڑی مشہور کتاب ہے مشین لرننگ سے ریلیٹڈ, تو وہ بکس بھی دیکھی جا سکتی ہیں. انسانی دماغ, لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو انسان کا جو دماغ ہے یا ہیومن برین ہے وہ اے آئی سے متاثر ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت
انسانی ذہانت کو پیچھے چھوڑ دے گی یا پھر وہ اس کی ممد و معاون ہوگی، مددگار ہوگی؟ یہ ایک اعتراض مارکیٹ میں ہے اس وقت۔ جی جی جی، سیکنڈ پوائنٹ ویلڈ ہے، یہ مددگار ہے۔ مددگار، یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایسا چانس نہیں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیومن بینگ کو ٹیک اوور کر لے گی۔ یہ اصل میں آئیڈیا ایسا ہے کہ جو باہر فلمیں بن رہی ہیں وہ ایسے ہی بن رہی ہیں، وہ دکھایا پورٹری یہی کیا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے یہ دے ول اوور ٹیک، مگر یہ تھیوریٹیکلی تو ہے، مگر ٹیکنیکلی یہ اتنا اسٹرانگ آئیڈیا ہے کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی فائنل جو آربٹرر ہے، فائنل جو ڈیسیژن میکر ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ انسانی دماغ ہے۔ تو جو ایک نیچرل کیپیبلٹی ہے وہ 100% اے آئی کو یا کسی مشین کو ہم امبیڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دونوں سائڈز ہوتی ہیں، نیگیٹو سائڈ بھی ہوتی ہے اور پازیٹیو سائڈ بھی ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، کچھ کام کرنا چاہتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پازیٹیو سائڈ میں کیسے رہ سکتی ہے اور نیگیٹو سائڈ کو ایوائڈ کیسے کر سکتی ہے؟ پلیز اس کے اوپر ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ بڑا ایک کرسٹل کلیئر ہر ایک کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے فیک نیوز ہیں یا ڈیپ فیکس ہیں، اب لوگوں کو بھی اس کا آئیڈیا ہوتا ہے، اور یہ جو ڈیٹا بریچز ہیں، اب ہمارے یہاں بھی ادارے کام کرتے ہیں اور خبر بھی آتی رہتی ہے، سب کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ڈیٹا بریچ ہو رہا ہے، کہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کو اب ہمارے بچوں کو یہ چیز سمجھ بھی آ رہی ہے، اور میرا خیال ہے مزید بھی اس کو یہ ریفائن ہوتا رہے گا کہ کن اسپیکٹس پہ جانا ہے، کن کو یوز کرنا ہے، واٹ آر پروز اینڈ واٹ آر کونس۔ تو وہ جو بینیفٹس ہیں وہ تو ضرور اٹھائیں، لیکن آئی ووڈ اسٹرانگلی سجیسٹ کہ یہ فیلڈ ایسی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ گورنمنٹس بھی سفر کر رہی ہیں، اس کے اتنے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ تو ہمارے نوجوان کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو میں اے آئی کی اپلیکیشن ایریا بنا رہا ہوں، کیا اس کا فائدہ ہے یا کیا اس کا نقصان ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ بھی ذہن میں ہے کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ دینی تعلیم حاصل کی اور پھر آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور اس کے ماشاءاللہ پیک کے اوپر پہنچے، آپ نے ڈاکٹریٹ کیا، تو کیا ہرڈل آپ کو پیش آئیں؟ اور جو نوجوان آپ کو سن رہے ہیں اس وقت، اگر وہ اپنی پروفیشنل لائف میں، پروفیشنل ایجوکیشن میں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر دینی تعلیم کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے کچھ آپ کے پاس پلان ہو، یا آپ کی جو جرنی ہے اس میں کیا کیا آپ نے ہرڈلز اٹھائی ہیں، تو وہ اگر آپ ڈسکس کر دیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے، تو اس میں تو میں خاص طور پہ نوجوانوں کو میسج بھی دینا چاہوں گا۔ اب ایسے پلیٹ فارمز الحمدللہ پاکستان میں موجود ہیں کہ جو جاب والے لوگ ہیں، کام کاروبار والے لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ دین کا علم بھی حاصل کر لیں، تو ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جو ویکینڈز پہ دین کا علم سکھاتے ہیں۔ البرہان اکیڈمی کا نام آپ نے سنا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری اپنی الہدایہ اکیڈمی ہے، حضرت شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم جو کراچی میں ہوتے ہیں، ہدایہ اکیڈمی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور الحمدللہ اس کا ایک کیمپس کراچی میں ہے، ایک حیدرآباد میں ہے، سکھر میں ہے، لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، اور ایک مانسہرہ میں ہے، اور ایک کیمپس ڈیلس میں بھی ہے اب الحمدللہ، اور اس کے علاوہ ایک کیمپس اب آن لائن ہے۔ تو جو آن لائن کیمپس ہے اس میں اس وقت ہدایہ اکیڈمی 32 ممالک میں سرو کر رہی ہے، یعنی 32 ممالک سے لوگ عالم دین بن رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے پروفیشنلز ہیں۔ تو یہ میسج تو ہر ایک نوجوان کے لیے ہے کہ جو بھی یہ چاہے کہ میں دین کا علم بھی حاصل کر لوں اور ساتھ ہی دنیاوی تعلیم بھی کر لوں یا دنیاوی پروفیشنل ساتھ چلاتا ہوں، تو یہ بالکل ممکن ہے۔ اپنی مثال تو میں نہیں دینا چاہ رہا، مگر ہماری ہدایہ اکیڈمی میں الحمدللہ ایسی 20 مثالیں ہیں جو کہ بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، شام کے وقت میں آتے ہیں یا ویکینڈز میں آتے ہیں اور خوب دینی تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی نسبت ان کو ملتی ہے۔ تو آئی ووڈ اسٹرانگلی سجیسٹ کہ یہ ہدایہ اکیڈمی جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اس کو ضرور دیکھا جائے۔ اور میں اپنا اگر پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں، آپ نے کہا، تو ڈیفینیٹلی ایک پی ایچ ڈی ایک کمپلیٹ
ٹاسک ہوتا ہے. اور جو سچی بات تو یہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی شروع میں کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. میرے شیخ جو شیخ اظہر اقبال صاحب ہیں، انہوں نے مجھے زبردستی دھکا دے کے پی ایچ ڈی میں انرول کروایا. وہ بھی 3-4 سال پش کرتے رہے. پھر جا کے میں نے ہنگری میں ایڈمیشن لیا. چونکہ میں اس وقت درس نظامی کر رہا تھا، عالم دین بن رہا تھا. تو میں حضرت نے کہا کہ بھئی آپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ حضرت ممکن نہیں ہے دونوں کرنا. تو حضرت نے ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ دین کے طالب علم بن رہے ہیں، اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑنا ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں. اور میں آنکھوں سے اللہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھی ہے. پی ایچ ڈی عام طور پر پاکستان میں کریں تو 6-7 سال بہت آرام سے لگتے ہیں. باہر بھی کریں تو 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے. اللہ نے اس عاجز پر اتنی مہربانی کی کہ میں اس وقت دین کا طالب علم تھا، اللہ نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. 3 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے تو میں اپنا جو فائنل تھیسس ہے سبمٹ کرا چکا تھا پی ایچ ڈی کا. تو اللہ نے اتنی آسانی سے پی ایچ ڈی کرا دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ جو دین کا علم ہے اس کی برکت شامل ہے. ماشاءاللہ، بہت ایک زبردست روحانی آپ کا سفر رہا، اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے آڈینس دیکھ رہے ہیں ضرور وہ استفادہ بھی کریں گے. اور آپ ایک موٹیویشنل سٹوری ہے ان کے لیے. آپ کی انشاءاللہ جو جرنی ہے اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے. اور دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا یہ جامعۃ الرشید کا بھی ویژن ہے ماشاءاللہ. اور اس کو بھی لے کر لوگ چل رہے ہیں، اور اس کو بھی لوگ جو ہے نا ماڈل سمجھتے ہیں جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم کو بھی. تو ناظرین محترم، یہ ہمارا پوڈ کاسٹ آج کا مکمل ہوا. تھوڑا بہت سوالات تھے اے آئی سے متعلق جو ہم نے حضرت سے پوچھے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.